فرمایا وَأَمْرُهُمْ وَالْفَوَاحِشِ، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اہل ایمان. وَأَمْرُهُمْ شُورَى وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، فرمایا جب غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں. ہمیشہ غصہ جاری کرنا یہ مرد ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ ہلاکو خان یا چنگیز خان ہونے کی علامت ہے. لوگ کہتے ہیں جب میرا میٹر گھومتا ہے نا میٹر، تو میں پھر دیکھتا نہیں ہوں. یعنی بعض عیب ایسے ہیں کہ وہ ہیں عیب، مگر ان کو آج کل ایک خوشنما لیبل لگا کے پیش کیا جاتا ہے گویا یہ بہت بڑی خوبی ہے. اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہوگا نا آپ نے، کہتے ہیں یار میں تو جب میرا میٹر گھومتا ہے تو میں تو دیکھتا ہی نہیں، میرا باپ ہے میری ماں ہے میں تو سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں نا لوگ میں تو دیکھتے ہی نہیں باس ہے کون ہے. تو یہ خوبی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بہت بڑا عیب ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ غصہ کس پہ جاری کرنا ہے اور کس پہ جاری نہیں کرنا، اور جس پہ جاری کرنا بھی ہے تو اس پہ کتنا جاری کرنا ہے اور کتنا صبر کرنا ہے. تو آپ کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب بھی کوئی ایسا کہے نا کہ میں جب میرا جو میٹر گھومتا پھر میں نہیں دیکھتا، تو آپ بولو کہ اب ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ آپ گدھے کے خاندان سے بلونگ کرتے ہیں، ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ آپ انسان نہیں ہیں. تو اب اس کا میٹر گھومے گا اس بات پہ ٹھیک ہے، اور پھر وہ دیکھے گا نہیں کہ آپ کیا ہے کون ہے. تو اس لیے یہ اپنی ذمہ داری پہ آپ اس کو کہیں، مجھے نہیں بتائیے گا کہ ہم نے اس کو کہا تھا، لیکن جب وہ ٹھنڈا ہو جائے اس وقت بتا دیں اس کو. تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، غصے میں دیکھنا چاہیے. بڑے کے سامنے غصہ جاری کرنا یہ بے ادبی ہے، اور چھوٹے کے سامنے غصہ جاری کرنا بے موقع اگر ہو، آپ کو پتہ ہے اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ اپنی بھڑاس نکالنا چاہتے ہو تو یہ بھی ظلم ہے. یہ نہیں کہ غصہ آنا ہی غلط ہے یا غصہ کبھی جاری نہیں کرنا چاہیے. جہاں شریعت نے اجازت دی ہے غصہ جاری کرنے کی وہاں تو جاری کرنا چاہیے، لیکن عام طور پر لوگ اس میں اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں. اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں بہتر یہی ہے کہ جب غصہ آئے تو اس وقت کچھ بھی نہ کرو، کیونکہ حدود پر قائم لوگ نہیں رہتے. غصہ آئے تو گھر سے باہر نکل جاؤ، وہاں سے ہٹ جاؤ، جب ٹھنڈے ہو جاؤ نا پھر دیکھو کہ میں نے کیا کرنا ہے. سمجھ رہے؟ ایک صاحب کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا تو وہ کوئی درمیان میں ثالث تھا، وہ اتنا غصہ تھا تو وہ صاحب درمیان میں پڑے ہوئے تھے سلو کرانے کے لیے نا دونوں کی. تو شوہر ادھر بیٹھا ہوا ہے، بیوی اس کی کہیں دوسرے گھر میں تھی. تو اس کی بیوی نے فون پہ اس کو بتایا کہ میرے میاں ایسے ہیں. تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا میں جا کے ابھی اس کا منہ توڑ دوں گا جا کے. تو وہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں. تو وہ صاحب انہیں کہنے لگے کہ ابھی آپ غصے میں ہیں ابھی نہ جائیں. اس نے کہا نہیں میں بھی جاؤں گا. انہوں نے کہا ایسا ہے کہ آپ نا 2 گھنٹے بعد جا کے تلوار سے گردن اڑا دینا اس کی، لیکن ابھی نہ جائیں آپ. ان کو پتا تھا 2 گھنٹے بعد اس کا غصہ کیا ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی مت جائیں، آپ 2 گھنٹے بعد جائیں اور مکہ نہیں ماریں بلکہ تلوار سے گردن اڑا دیں. وہی ہوا کہ 2 گھنٹے بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور مکے کا خیال بھی چلا گیا. تو غصہ جب آ رہا ہوتا ہے اس وقت دل چاہتا ہے کہ میں اس کا منہ توڑ دوں اور یہ کر دوں اور ایسے کر دوں. تو اپنے نفس کو سمجھایا کرو کہ یار منہ توڑنے سے کیا ہوتا ہے، ایک تو دانت ٹوٹیں گے، یہ اس سے کیا ہوتا ہے. میں 6 گھنٹے بعد، ہو سکتا ہے 2 گھنٹے بعد غصہ نہ اترے تو 6 گھنٹے کا دورانیہ، میں 6 گھنٹے بعد ڈائریکٹ جا کے کیا کر دوں گا، گردن اڑا دوں گا. لیکن ابھی نہیں، بلکہ یہ کام کب ہوگا، 6 گھنٹے. تو 6 گھنٹے تک کسی کا غصہ نہیں چلتا. تو یہ بھی ایک نفس کو نا برائی سے روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ یار ابھی صبر کر جاؤ 2-4. اگر نفس کو یہ کہا نا کہ غصہ جب اتر جائے گا تو کروں گا، تو بھی نفس نہیں مانتا. بولے کیوں بھائی؟ تو اس کو بولو بھائی 6 گھنٹے بعد غصے کی حالت میں ہی کروں گا یہ کام، لیکن ابھی یہ کام نہیں ہوگا. تو یہ کچھ نسخے ہیں، ٹوٹکے ہیں، لیکن اس وقت سوچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جب غصہ آتا ہے تو پھر انسان یہ باتیں نہیں سوچتا، کہتے ہیں نہیں ابھی تلوار سے گردن بھی اڑے گی تو ابھی اڑے گی. ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اہل جنت کی صفات کیا ہیں، غصے میں برداشت سے کام لیتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس پہ قابو رکھتا ہے. اور فرمایا کہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وامرهم شوریٰ بینہم، اور بڑے معاملات آپس میں مشورے سے طے کرتے ہیں.